إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورہ یونس آیت نمبر 26. وقال المولى عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سورہ نحل آیت نمبر 128. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواہ الامام مسلم فی صحیح. احسان ایک معروف مشہور لفظ ہے، عام بول چال میں بھی اس کا بکثرت استعمال ہوتا ہے. یہ اساءت یعنی بدسلوکی کی ضد ہے. حسن سلوک کو احسان کہتے ہیں، اور شریعت میں یا اصطلاحی معنی میں ہر وہ کام جو شریعت میں مطلوب ہے اس کو علی احسن وجہ عمدہ طریقے پر انجام دینا احسان ہے. چنانچہ حدیث جبریل میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ حاضرین کو ان کے دین کی بابت ضروری معلومات فراہم کریں. چنانچہ انہوں نے اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق اور احسان کے متعلق سوال کیا. پھر قیامت کے وقت کی بابت دریافت کیا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی مسئول مراد آپ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور سائل دونوں لا علمی میں برابر ہیں. قیامت کے وقوع کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. البتہ قیامت کی علامات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اس کی کچھ علامتیں بیان فرمائی. یہ پوری حدیث جبریل کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف فرمائی ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو ضرور ہی سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. گویا حد درجہ مراقبت، اللہ کی قربت کا احساس کہ اللہ ہم سے قریب ہے، وہ ہمارے عملوں پر مطلع ہے، وہ ہمارے عملوں کا ہم سے حساب لے گا. نہایت خشوع خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، ہیبت، تعظیم، تکریم، خشیت، انابت اللہ، اللہ کی طرف انابت اور رجوع کے ساتھ بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت کے اندر احسان ہے. یہ احسان مع اللہ ہے، اللہ کے ساتھ احسان یعنی اس کی عبادت کو عمدہ طریقے پر اخلاص کے ساتھ نہایت خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا. یہ احسان. احسان کی یہ تعریف بتاتی ہے کہ اگر آدمی اس درجے پر نہ ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم سے کم یہ سمجھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے. اپنی توجہ نماز میں مرکوز رکھے، سمجھے کہ اللہ ہمارے عملوں پر مطلع ہے. عمل اگر اچھا ہوگا، حضور قلب سے ہوگا تو اللہ پورا پورا بدلہ دے گا، اور اگر عمل شر ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے شر کی ہم کو سزا دے گا. تو اگر انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا یہ خوف اور اس کی یہ خشیت آ جائے تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا، اور عبادتوں کے اندر بھی مراقبت، خشیت اور انابت اللہ پائی جائے گی. گویا اس تعریف کے اندر نیکیوں کے کرنے کا داعیہ اور برائیوں سے بچنے کے محرکات کا بھی عظیم محرک کا ذکر کیا گیا ہے. احسان کی اسلام میں بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیات میں اللہ رب العالمین نے احسان اور محسنین کی فضیلت بیان کی ہے. احسان کی جزا اللہ نے احسان رکھی. سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں
اللہ رب العالمین فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے احسان کیا یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور شریعت محمدی کا پاس و لحاظ رکھا، شریعت محمدی پر عمل کیا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو اس کی اس احسان کی عوض جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں فرمایا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، احسان کرنے والوں کے لیے حسنہ اور زیادتی ہے، اضافہ ہے۔ اس کی تفسیر صحیح مسلم میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ للذین احسنوا الحسنى، احسان کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت۔ وہ زیادہ کی تفسیر، اس آیت میں جو لفظ زیادہ ہے اس کی تفسیر النظر الی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی فی الجنہ، جنت میں اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار۔ اس محسنین بندے کی عمل احسان اور اس کی یہ جزا کہ رب العالمین اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ زبردست مناسبت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب حضور قلب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، صرف تصور میں لاتا ہے، مراقبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس اپنے اندر شدید طور پر رکھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو وہ تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے عبادت کے اندر اس احسان اور اس پختگی کا صلہ اس کو یہ دیا کہ جنت میں کھلم کھلا اس کو اپنا دیدار نصیب کر دیا۔ عمل میں اور جزا میں نہایت غایت درجہ مناسبت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کفار قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ سورہ مطففین میں اللہ فرماتا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن کفار و مشرکین اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے، پردے میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طریقہ سے احسان کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 128، سورہ نحل کی آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی شعار ہے، جو اللہ کے اوامر و نواہی کا پاس و لحاظ کرتے، فرائض و واجبات اور مستحبات کو ادا کرتے، اور محرمات و مکروہات اور متشابہات سے پرہیز کرتے، جو متقی ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ والذین هم محسنون، اور ان بندوں کے ساتھ اللہ ہے جو محسنین ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین کی معیت خاصہ مراد ہے۔ اللہ رب العالمین کی معیت علماء عقیدہ نے لکھا کہ دو طرح کی معیت ہے، ایک معیت عامہ جو علم اور احاطے کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہر بندے کے ساتھ علم، اپنے علم اور احاطے کے ساتھ ہے، یعنی ہر بندہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے گھیرے میں ہے، اس کے علم سے، اس کے گھیرے سے نکل نہیں سکتا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ اس کے علم کے اندر ہیں، آپ کی کوئی بات اس سے ڈھکی چھپی نہیں، آپ کا کوئی عمل و حرکت اس سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس اعتبار سے وہ مومن کے ساتھ بھی ہے، مشرک کے ساتھ بھی ہے، یعنی ہر کوئی اللہ کے علم اور احاطے کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین مومنین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، اپنے محسنین بندوں کے ساتھ، اولیاء صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی خاص معیت ہے، یعنی اس کی نصرت، اس کی حمایت، اس کی تائید بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اچھے بندوں کو، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اچھے کام کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا مؤید اور ناصر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین مؤید ناصر ان بندوں کا ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو عملوں کے اندر، عبادتوں کے اندر اور دیگر اعمال کے اندر، حتیٰ کہ معاملات کے اندر احسان برتتے ہیں۔ اسی طریقہ سے اللہ رب العالمین نے محسنین کے تعلق سے فرمایا اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے احسان کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ احسان کی بہت سی صورتیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں احسان کیا جائے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے قرب کا اور اس کی نگہداشت کا احساس رکھ کر حضور قلب کے ساتھ پرسکون ہو کر اللہ رب العالمین کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ قلب و دماغ کو حاضر رکھ کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا، یہ بندگی کے اندر احسان کرنا ہے، جس کی جزا اللہ رب العالمین جنت اور اپنے دیدار کی شکل میں بندوں کو نصیب فرمائے گا۔ اسی طریقہ سے عمل کے اندر احسان کرنا یہ ہے کہ عمل پختہ ہو، اور عمل کے اندر پختگی تبھی آئے گی جبکہ اللہ رب العالمین یہ اخلاص اور اللہیت کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کیا جائے۔
بدعات سے اور مخالفات شرعیہ سے اجتناب کیا جائے۔ کوئی بھی عمل پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاص للہیت نہ ہو، شرک کے شوائب سے وہ عبادت پاک نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو شخص اپنا چہرہ اللہ کو سونپ دے، اسلام الوجہ للہ و الی اللہ، اپنا چہرہ اللہ کی طرف سونپ دے، اپنی ذات کو اللہ کی طرف سونپ دے، یعنی اخلاص و للہیت کے ساتھ بندگی کرے، کسی کو بندگی میں شریک نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے نفس کو بھی نہیں، خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کرے، وہو محسن، اور وہ محسن ہو یعنی عمل میں پختگی لائے، یعنی سنت رسول کے مطابق عمل کرے، بدعات سے، شرعی مخالفات سے، ہوائے نفس کی پیروی سے بچے۔ ایسے محسنین بندوں کی اللہ جزا بیان فرماتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے بندوں کے لیے کامل اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ایسے بندوں کے لیے آخرت میں کوئی خوف ہے اور نہ دنیا کے چھوٹنے کا کوئی حزن و ملال ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے اور حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ جب ایسے بندے دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو بیوی بال بچوں کے چھوٹنے کا، مال و منال سے الگ ہونے کا ان کو جو غم ہوتا، اللہ کہتا ہے اس کا غم مت کرو، تم کو اس سے اچھا خاندان، تم کو اس سے اچھے اہل و عیال مل جائیں گے، تم کو اس سے اچھی نعمت اور دولت، عزت اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور خوف نہ کرو، نہ قبر کی منزل کا خوف، نہ حشر کا خوف، نہ پل صراط کا خوف، آگے کہیں بھی کوئی خوف نہ کرو، ہر جگہ اللہ رب العالمین کے فرشتے تمہاری ڈھارس بندھانے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ تو یہ پورا اجر اور عدم خوف اور عدم حزن و منال اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو حاصل ہوتا ہے جو بندگی رضا الہی کے لیے اخلاص للہیت پر مبنی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق بندگی کرتے ہیں، تو یہ عمل کے اندر پختگی آتی ہے جو تمام عملوں کے اندر مطلوب ہے۔ اسی طریقہ سے احسان کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ، بہائم کے ساتھ احسان کیا جائے، اور اس میں بھی پوری ایک تفصیل ہے کہ بندوں میں احسان کرنے میں سب سے زیادہ احسان کے مستحق ہمارے ماں باپ ہیں، پھر ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر علی حسب المراتب، جس کا بیان اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو آیت الحقوق العشرہ، 10 حقوق کی آیت کے نام سے مشہور ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى إلى آخر الآیہ۔ ان حقوق کو علی حسب المراتب، عمدگی کے ساتھ انجام دینا، جس کا جو حق ہو اس حق کو بہترین طریقے سے انجام دینا، یہ بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ بہائم اور چوپایوں کے ساتھ بھی احسان مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، دوران سفر اس کو پیاس لگی، جب پیاس کی شدت بڑھ گئی وہ پیاس سے بلبلا اٹھا، اتفاقاً ایک کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا، اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ پیاس بجھانے کے بعد جب وہ کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور زبان نکال رہا ہے اور نم زمین کو چوس رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید یہ کتا بھی پیاس کی وہی شدت اور وہی کرب محسوس کر رہا ہے جو شدت و کرب میں محسوس کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ شخص کنویں میں اترا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھر لیا اور موزے کا منہ پکڑ لیا تاکہ پانی گرے نہیں، اور اس طریقے سے وہ اوپر آیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کی اس خدمت کو، اس کی اس محنت کو، اس کی اس جد و جہد کو قبول فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم لاجرا، کیا چوپایوں کے ساتھ احسان کرنے میں بھی ہم کو اجر ملے گا؟ آپ نے کہا فی کل کبد رطبۃ اجر، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کے ساتھ احسان کرنے میں اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت ہے ابو داؤد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ چر رہا تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اونٹ کے پاس اور آپ نے اس کے سر کو سہلایا، ہاتھ پھیرا اس کے ناک پر اور سر پر، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ آپ نے آواز لگائی من رب هذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لفظ رب اگر مطلق بولا جائے بغیر اضافت کے تو صرف اللہ رب العالمین پر بولا جاتا ہے، الرب کا لفظ صرف اللہ رب العالمین کے لیے بولا جائے گا، لیکن اضافت کے ساتھ جیسے رب الجبل اونٹ کا مالک، رب الدار گھر کا مالک، رب المدرسہ مدرسے کا ناظم، اس طریقے سے اگر اضافت کے ساتھ بولیں تو جائز ہے۔ من رب هذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟
تو ایک انصاری نوجوان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ فی ہذہ البہائم، ان گونگے بے زبان چوپایوں کے متعلق اللہ کے سے ڈرو، جن جانوروں کو اللہ نے تمہارے تابع کیا، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا، یہ ابھی تمہارے ظلم کی شکایت کر رہا تھا، تم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو، وقت پر چارہ نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، اور اس کی خدمت نہیں کرتے، دوا علاج نہیں کرتے، اللہ سے ڈرو۔ تو اس طریقے سے جانور چاہے ہمارے مملوک جانور ہوں، ہماری ملکیت میں ہو یا کسی غیر کی ملکیت میں ہو، معقول اللحم ہو کہ غیر معقول اللحم ہو، ان جانوروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ البتہ جو درندے ہیں، چیر پھاڑنے والے جانور ہیں، جو انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ایسے جانوروں کے ساتھ احسان نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث سے، آپ ان جانوروں کے ساتھ بھی احسان دیکھیے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر معاملے میں اللہ نے احسان لکھا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو، یعنی کسی انسان کو قتل کرنے کی نوبت آ جائے یا کسی درندے کو قتل کرنے کی نوبت آئے، اس کو شوٹ کر دو، یا تیز دھاردار ہتھیار سے فوراً اس کا خاتمہ کر دو، تعذیب نفس میں مبتلا نہ کرو، تڑپا تڑپا کے نہ مارو، الا یہ کہ کسی قاتل نے بے قصور معصوم انسان کو ایسے تڑپا کے مارا ہو تو کتاب اللہ القصاص، بدلے کے لیے اس کے ساتھ وہ زیادتی وہ سلوک کیا جائے گا۔ جیسے کہ قبیلہ اورینا اور اکل والے آئے، مدینہ کی آب و ہوا ناخوشگوار ہوئی، سب منافق تھے، مسلمان ہو کا انہوں نے سوانگ رچایا تھا، مدینہ کی آب و ہوا خراب ہوئی، گرم ہوئی، بخار میں پڑ گئے، تو انہوں نے شکایت کی، تو انہوں نے سب نے کہا کہ دیہات کی طرف نکل جاؤ، فلاں مقام پر ہمارے چرواہے ہیں، ان کا دودھ پینا، ان کا پیشاب پینا صحیح کی روایت ہے۔ اور جب انہوں نے دودھ پیا، پیشاب پیا، وہ اچھے ہو گئے، اور پھر احسان کا بدلہ انہوں نے اساءت سے، ناشکری سے یہ دیا کہ چرواہے کو قتل کیا، اونٹ کو ہکا لے گئے، اور جس چرواہے کو قتل کیا بے دردی سے قتل کیا، گرم سلائی اس کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں پھوڑ ڈالی، اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بالآخر وہ سب پکڑے گئے، اور جب مدینہ لائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹ فار ٹیٹ، کما تدید و تدان کے تحت کتاب اللہ القصاص، جیسا انہوں نے آپ کے چرواہے کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسی طریقے سے آپ نے ان کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ ادروائز عام حالات میں اگر کسی مجرم کو قتل کرنا ہو یا کسی جانور کو قتل کرنا ہو تو آدمی اچھی طرح قتل کرے، یعنی جلد سے جلد اس کا خاتمہ کر دے، اس کو تڑپا تڑپا کے نہ مارے۔ اور فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور حلال جانور کو ذبح کرو، معقول اللحم جانور کو جب ذبح کرو تو عمدگی کے ساتھ ذبح کرو۔ اور اس کی تفسیر آپ نے فرمائی وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چاقو کو، اپنی چھری کو چاہیے کہ تیز کر لے، تیز چھری سے ذبح کرے تاکہ جلد اس کی نسیں کٹ جائے، کھانے کی نلی، ہوا کی نلی، سانس کی نلی، اور جتنی نلی ہے اور رگیں ہیں وہ سب رگیں عمدہ طریقے سے کٹ جائیں اور جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ جب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا اس کی کھال نہ ادھیڑی جائے، تو یہ احسان ہے۔ اسی طریقے سے احسان آپ پڑوسیوں کے ساتھ، اسی طریقے سے آپ تمام رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر آدمی دوسرے کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سلوک خود اس کو اپنے ساتھ کیا جانا پسند ہو، تو یہ احسان ہے۔ اب احسان کی چند صورتوں پر ہم آتے ہیں۔ احسان کی بہت سی صورتیں ہیں۔ جسمانی طاقت اللہ نے اگر آپ کو دی ہے تو آپ اس کے ذریعے احسان کیجئے کہ ظالم کو ظلم سے روک دیجئے، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا دیجئے، کسی کمزور کو اس کی سواری پر چڑھنے میں مدد کیجئے، اس کا سامان اٹھا کے ڈال دیجئے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کل سلام من الناس علیہ صدقہ، روایت مسلم میں بھی ہے، انسان کے ہر جوڑ پر یومیہ صدقہ ہے۔ اور مسلم میں روایت ہے کہ اللہ نے انسان کو 360 جوڑ پر پیدا کیا، وہ 360 صدقہ ہے، ظاہر ہے کہ اتنے صدقات بھی کیسے کر پائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو شخص کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، عدل و انصاف کی بنیاد پر صلح کراتا ہے، دو شخص کے جھگڑوں کو چکا دیتا ہے، تو یہ احسان ہے، یہ صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ، کسی کو سواری پر بیٹھنے میں مدد کیجیے، سامان اٹھا کے ڈال دیجیے، یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ایک اچھی بات اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ وتمیت الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو صدقہ ہے۔ وبکل خطوۃ تخطوها الی الصلاۃ صدقہ، انسان کا ہر قدم، ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو بدنی اعتبار سے طاقت کے ذریعے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کیجیے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، محتاجوں کی مدد کیجیے،
مصیبت زدہ کی مدد کیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دینی کتابوں کی طباعت کر کے اس کی مفت تقسیم کیجیے، مساجد مدارس کی تعمیر کیجیے، ہینڈ پائپ ڈالیے۔ جس طریقے سے بھی مشروعات خیریہ اسلامی پروجیکٹ بہت زیادہ ہیں، آپ مال خرچ کیجیے، اللہ رب العالمین مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ احسن کما احسن، جس طرح اللہ نے آپ پر احسان کیا آپ اسی طرح دوسروں پر احسان کیجیے۔ اگر جان اور مال سے آپ دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو صاحب عزت و اقتدار بنایا ہے، آپ کی سفارش سے اگر کسی کا کام ہو سکتا ہے آپ سفارش کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باعظمت کون ہو سکتا ہے؟ انسانوں میں کون باعظمت ہو سکتا ہے آپ سے؟ لیکن آپ نے اپنی شفاعت کو ایک مغیث نامی غلام کے لیے استعمال کیا۔ جب ان کی بیوی بریرہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا اور وہ خیال عتق کی وجہ سے شوہر کو چھوڑنا چاہتی تھی اور مغیث ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بریرہ کو ان کے شوہر کے متعلق کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس عورت نے اپنے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہ لی کہ میں اپنے ذاتی معاملات کو بہتر سمجھتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے حق میں اس کی بیوی سے سفارش کی۔ اور آپ کا عام حکم ہے اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو، شفاعت کا اجر پاؤ گے۔ اور سب سے بڑا ذریعہ احسان یہ ہے کہ آدمی علم کے ذریعے، دعوت اللہ کے ذریعے حق کی طرف بلا کر اور شر سے لوگوں کو آگاہ کر کے ڈرا کر اللہ کے بندوں پر احسان کرے، تاکہ علم و معرفت کے بعد ایک شخص جو جاہل ہے، ایک شخص جو غافل ہے، ایک شخص جو شرک و بدعات میں پڑا ہوا ہے، اس کو صحیح سنت، صحیح شریعت معلوم ہو جائے، اور اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی علی ہدن و بصیرہ، علم اور ہدایت کی روشنی میں عبادت کر سکے۔ تو اس سے بڑا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو احسان کے جملہ طریقوں کو صحیح طریقے سے بروئے کا اللہ نے اپنی عبادت کے اندر احسان کرنے، اعمال صالحہ کو عمدگی سے انجام دینے، سنت کے مطابق انجام دینے، اللہ کے بندوں کے ساتھ والدین سے لے کر عام انسانوں تک، پڑوسیوں تک، چاہے وہ مسلم ہو کہ غیر مسلم، سماج کے مختلف طبقات کے ساتھ احسان کرنے کی، پالتو جانوروں کے ساتھ چاہے اپنے ہو یا غیر ہو، جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث اس وقت یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری مسلم میں، کہ ایک شخص اگر پودا لگاتا ہے، ایک شخص اگر درخت لگاتا ہے، اس کے پھل سے، اس کی کھیت سے، اس کے دانے سے اگر کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی چڑیا چگتی ہے، یا کوئی جانور اگر پھل یا غلہ کچھ کھا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کوئی بھی نیکی، کسی طرح کی بھی کوئی نیکی ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے بندگی کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اور جملہ معاملات کے اندر عمدگی کو برتنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو آپ کریں اور ہر وہ کام جس سے آپ باز رہیں، فی کل ما تأتی و تذر، جو کام آپ کریں یا جو چھوڑیں، سب کام کو عمدگی کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی اور حسن قول کی توفیق عطا فرمائے، انہ تعالی رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔